جی ناظرین السلام علیکم، اور آج جناب 4 بہت اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، اور یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے، اور اس میں آپ کو تھوڑا تھوڑا نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ ملک کی سیاست اور جمہوریت آگے کس نہج پر، کس رخ پر جا رہی ہے۔ پہلی خبر جناب یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری جلد متوقع ہے، اور شکیل انجم صاحب کی یہ خبر ہے۔ ایف آئی اے نے پوری تیاریاں کر لی ہیں۔ عمران خان کو پریلیمنری طور پر 3 نوٹسز بھیجے جانے تھے کہ آپ ان چیزوں کا جواب دیں۔ خان صاحب کی نہیں، کسی اور ہواؤں میں ہیں، انہوں نے کہا میں کوئی نہیں جواب شاب دیتا۔ اب تیسرا نوٹس آنا ہے اور خان صاحب اس کا بھی جواب نہیں دیں گے۔ اس کے بعد خان صاحب کی گرفتاری شروع ہو جائے گی اور اس کے مراحل طے پا جائیں گے۔ یہ جو وہ شہباز گل کے حق میں مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے بندوں کو اکیلے چھوڑتا جائیں گے تو ہمارے پیچھے کون آئے گا۔ تو گرفتاری ان کی بہت جلد متوقع ہے۔ اس کے سلسلے میں کیا حقائق ہیں، کیا کیا اس کے پیچھے اثرات اور امکانات ہیں، اس حوالے سے بات کی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کپتان کو جو ہے وہ ایجنسیوں نے پھر ماموں بنا دیا، اور وہ ماموں بنایا اس طرح کہ جناب عمران خان نے خود اقرار کر لیا کہ 2008 سے انہیں نہیں پتہ تھا کہ نواز شریف زرداری جو ہیں یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں۔ ایجنسیاں ان کو بتاتی رہی ہیں، اور ایجنسیوں کے کہنے پہ وہ چلتے رہے ہیں۔ درمیان میں کل شاہ زیب خانزادہ نے بہت اچھا سیگمنٹ کیا، اور خواجہ آصف نے بھی منصور علی خان کے پروگرام میں بڑے واضح طور پہ کہا کہ عمران خان جو ہے نا خود کو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی اور نہیں ثابت کر رہا، کوئی یہ اپوزیشن، یہ حکومت کی انتقامی کارروائی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ میں ایجنسیوں کا ٹاؤٹ ہوں۔ خبر رساں، خواجہ آصف نے درست لفظ استعمال کیا کہ خبر رساں تو نہیں، ٹاؤٹ صحیح لفظ ہے، اور وہ کس طرح ایجنسیوں کے کہنے پہ چلتے رہے، اور آج یہ موقع آ گیا ہے کہ انہوں نے خود کو بھی برباد کر لیا اور اپنی پارٹی کو بھی برباد کر لیا۔ اور تحریک انصاف جو ایک اچھی قوت کے طور پر ابھری تھی، وہ خان صاحب کی ذاتی انا، کانوں کا کچا ہونا اور اپنے غرور کا شکار ہو گئی ہے۔ اس کے حوالے سے کیا خبر ہے یہ آپ کو بتائیں گے۔ ایک اور بہت اہم خبر ہے کہ پنجاب پہ جو ہے وہ گورنر راج کے سائے جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں۔ پنجاب حکومت آپ کو پتہ ہے سیٹل ڈاؤن نہیں ہونے دی جا رہی، اور کبھی وہ باریاں لگی ہوئی ہیں، کبھی حمزہ شہباز، کبھی پرویز الہی، کبھی سپریم کورٹ، کبھی ہائی کورٹ، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ کبھی 25واں پارلیمانی لیڈر امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، کبھی پارٹی لیڈر امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ میں شروع سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک الیکشن نہیں ہوں گے، آپ دیکھ لیجئے گا پنجاب کو سیٹل ڈاؤن نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس کی ریزن یہ، اس کے پیچھے کوئی بھی ہو، اس کی ریزن یہ ہے کہ پنجاب نون لیگ کا سب سے بڑا ووٹ بینک ہے۔ اس ووٹ بینک کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اگلے الیکشن میں نون لیگ ایک بڑی اکثریت حاصل نہ کر سکے، اور نون لیگ ہی بنیادی طور پر پنجاب کی بڑی پارٹی ہے۔ تو اور ظاہر ہے پرویز الہی صاحب جو حرکتیں کریں گے وہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اب نون لیگ کے ووٹر میں اشتعال بھی ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ پنجاب کے اصل حکمران جو نون لیگ والے نہیں ہیں۔ گورنر راج جو وہاں پر جس کے سائے منڈلا رہے ہیں، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جہاں پہ شروع میں نے ذکر کیا کہ عمران خان کی گرفتاری کے اثرات نظر آ رہے ہیں، اور یہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، یہ ایک لیجیٹمیٹ طریقہ ہے۔ خان صاحب کی طرح بھیڑ بکریوں کی طرح، یعنی رات کو کسی اینکر نے پیپر ہلائے، اگلے دن گرفتاری ہو گئی، اور خان صاحب بڑے فخر سے اعلان کرتے تھے کہ جناب میں نہیں چھوڑوں گا، اے سی اتروا دوں گا اور پنکھے بند کروا دوں گا، ٹی وی نکلوا دوں گا۔ تو یہ اس طرح کی کارروائی نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایف آئی اے نوٹس دے رہا ہے، اور ان نوٹسز کے بعد جو ہے یہ کارروائی ہو رہی ہے۔ اور خان صاحب جو ساری دنیا سے رسیدیں دکھانے کا مطالبہ کرتے تھے، جب ان کی باری آئی ہے تو انہوں نے کہا جی میں تو حساب نہیں دینا چاہتا۔ یہ 3 سبجیکٹ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے جو آپ کو اس پہ بات کرتے ہیں کہ خان صاحب کی گرفتاری ایف آئی اے کیسے کر سکتی ہے۔ یہ شکیل انجم صاحب نے خبر دی ہے، اور شکیل انجم صاحب کرائم کی دنیا کا بہت بڑا
صحافی ہے اور نیشنل پریس کلب کے صدر بھی رہے ہیں اور صحافیوں کے ساتھ مراسم ان کے بہت اچھے ہیں، لیکن خبر کے معاملے میں یہ بالکل بے لاگ آدمی ہیں۔ تو انہوں نے خبر دی ہے کہ ایف آئی اے ممکنہ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کو گرفتار کر سکتی ہے، اور اس کی ریزن یہ بنے گی کہ عمران خان کو جو نوٹسز ملے ان نوٹسز کا عمران خان نے جواب نہیں دینا پسند کیا، اور ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کو انکوائری کے لیے بلایا جائے تو جیسے ہم نے دیکھا مریم نواز، نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، سارے ایک لمبی لسٹ ہے، وہ جناب انکوائریاں بھگتتے رہے اور بڑے حوصلے کے ساتھ پیش ہوتے رہے۔ اب خان صاحب کو فکر یہ ہے، دو فکریں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انکوائری میں جس قسم کے سخت سوالات ہوں گے وہ ان کے پاس جواب نہیں ہے، دوسرا انہیں ڈر ہے کہ کہیں جس طرح یہ بڑے شوق سے اپنے سیاسی مخالفین پر ظلم ہوتا دیکھتے تھے تو کسی طرح کوئی یہ عمران خان جب پھنسیں گے انکوائری میں تو کوئی ویڈیو کیم پہ ان کو دیکھ نہ رہا ہو اور ان کی جو ہیوملیشن ہوگی تو وہ عمران خان نہیں چاہتے، کیونکہ وہ تو قانون آئین سے سب سے بالا تر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ اور جو شکیل انجم صاحب فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سربراہ کی گرفتاری کا حتمی فیصلہ 3 نوٹس جاری کرنے کے بعد کیا جائے گا۔ 3 نوٹسز دیتے ہیں، 1 2 3، اور آپ کو کہتے ہیں آپ انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہوں، جو بھی آپ کے مثلا ہو سکتا ہے کہ جو انکوائری کمیشن سوچ رہا ہے وہ غلط ہو، تو آ کر اپنی جسٹیفیکیشن دیں اور بتائیں کہ کیوں آپ کے اگر آپ پر کوئی الزام غلط لگا ہے تو اس کے ثبوت مہیا کریں۔ اب وہ ثبوت مانگ رہے ہیں، خان صاحب ساری عمر لوگوں سے رسیدیں مانگتے رہے ہیں اور اپنی رسیدیں دینے کی باری آئی ہے تو خان صاحب بھاگ گئے ہیں۔ اور جمعے کو، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، جمعے کو خان صاحب کو دوسرا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ پہلا نوٹس گزشتہ بدھ کو کیا تھا، 2 نوٹسز ہو گئے، اور لیکن انہوں نے پارٹی فنڈنگ اور اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے ایف آئی اے کی تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ ایف آئی اے والے بھی چور ہیں، ڈاکو ہیں، غدار ہیں۔ حالانکہ خان صاحب کے دور میں کیا ہو رہا تھا کہ وہ جو ڈی جی ایف آئی اے تھے بشیر میمن صاحب، عمران خان صاحب ان سے کیا فرمائشیں کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو گرفتار کریں، انہیں لٹکا دیں اور ان کا برا حشر کریں، اور میرے جو دوست ہیں جو عارف نقوی صاحب ہیں ان کے جو ہیں بس یہ کوئی 87 ارب روپیہ ہے، یہ معاف کر دیں، آپ نہیں کر سکتے تو میں معاف کر دیتا ہوں، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو یہ اب مکافات عمل ہے، لیکن مجھے بہت خوشی ہے یہ حکومت کسی طرح کی انتقامی کارروائی نہیں کر رہی، قانون کے تمام ضابطے فالو ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس دوران ایک اور ایف آئی اے کی انکوائری ٹیم نے انکشاف کیا کہ پی ٹی آئی کی مزید 5 کمپنیوں کا سراغ لگا لیا گیا ہے جن کا ایف آئی اے کی اور الیکشن کمیشن کی رپورٹس جو جمع کرائی گئیں پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں فنڈنگ کے حوالے سے، اس کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ 5 کمپنیاں اور دریافت ہو گئی ہیں، تو اب ایف آئی اے والے پوچھیں بھی نہ کہ یہ کمپنیاں کہاں سے آ گئی ہیں۔ یہ کمپنیاں جو ہیں یہ کوئی پاکستانی کمپنیاں نہیں ہیں، یہ کمپنیاں امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، برطانیہ اور بیلجیم میں کام کر رہی ہیں۔ پھر خان صاحب کہتے ہیں ممنوعہ فنڈنگ نہیں ہوئی، فارن فنڈنگ نہیں ہوئی، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ متعدد بار عمران خان لیکن عمران خان تو عمران خان صاحب کا یہ دلیل ہے کہ کوئی شخص انہیں انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہونے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ یہ بڑی احمقانہ سی بات ہے، لیکن اب جو ہے میرے خیال میں حالات خان صاحب کے خراب ہو رہے ہیں اور ان کی گرفتاری کسی دن بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ خان صاحب اب فوج کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ اصل میں تو یہ نواز شریف زرداری کو چور ڈاکو کہتے تھے، میں تو بالکل معصوم سا بچہ ہوں، مجھے تو کوئی کہہ دیتا ہے تو میں اس پہ یقین کر لیتا ہوں۔ یہ بڑی غلط بات ہے۔ ہر آدمی ہم میں سے، مثلا اگر آپ کو یہ ویلاگ یا میرا انداز تخاطب آپ کو پسند نہیں ہے، آپ یہ کبھی نہیں سنیں گے۔ اگر یہ کہیں آپ کے ذہنی خیالات سے تال میل رکھتا ہے آپ اسے ضرور سنیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔
تو خان صاحب کی چونکہ ساری سیاست اس بات پر تھی 22 سالہ جد و جہد کہ باقی سارے کرپٹ ہیں، اور ایجنسیوں میں یقیناً لوگوں نے اس بات کو ہوا دی ہوگی۔ اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ 2008 سے یہ سلسلہ خان صاحب نے کہا، کچھ 13-14 سال اس بات کو ہو گئے ہیں، تو 14 سال سے خان صاحب ایجنسیوں کے کہنے پہ چل رہے ہیں۔ پھر جو حالیہ بیانات ہیں کہ فوج مجھے یہ بتاتی تھی، فوج میرے ساتھ ایسا کرتی تھی، تو ہمارے تو کنٹرول میں کچھ تھا ہی نہیں، تو خان صاحب پھر اگر لوگ آپ کو سلیکٹڈ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ سلیکٹڈ کی ٹرم بلاول بھٹو نے ایجاد کی تھی، تخلیق کی تھی، اور جس اجلاس میں عمران خان صاحب وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے اس میں بلاول بھٹو نے یہ اس ٹرم کا اعلان کیا اور کہا تھا کہ میں سلیکٹڈ وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس وقت عمران خان جانے کس سچویشن میں تھے انہیں سمجھ ہی نہیں آئی، اور انہوں نے وہ ڈیسک کے اوپر خوب تالیاں بجائیں کہ جناب۔ اب جو ہے عمران خان اپنے آپ کو دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں عمران خان آدھا سچ بولتے ہیں، اپنے آپ کو کلیئر کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں میں تو لوگوں کے کہنے پہ چلتا۔ پھر انہوں نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ اپوزیشن کا سربراہ جو ہے وہ کیوں مل رہا ہے چیف آف آرمی سٹاف سے، حالانکہ جب دھرنا ہوا تھا تو خان صاحب خود ملنے گئے تھے راحیل شریف صاحب کو، اور ان کی باتیں جیسی کھلی ہوئی تھی، جیسے ان کے دانت نکل رہے تھے، وہ سب کو یاد ہے۔ تو اپنے لیے قانون کوئی اور ہے، دوسروں کے لیے قانون کوئی اور ہے۔ مجھے ایک خدشہ ہو رہا ہے اور خوش گمانی ہو رہی ہے، خدشہ صحیح لفظ نہیں ہے، خوش گمانی ہو رہی ہے کہ خان صاحب کچھ دنوں تک اعلان کریں گے کہ بھئی زرداری اور نواز شریف کرپٹ نہیں تھے، یہ ایجنسیوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور مجھے ماموں بنا دیا ہے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، اس وقت تک خان صاحب گرفتار ہو چکے ہوں گے، پی ٹی آئی نااہل ہو چکی ہوگی۔ تو جو لوگ اس طرح کے بغل بچہ بنتے ہیں ایجنسیوں کے، الٹیمیٹلی تو ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ نہ آپ کے اچھے مراسم ہونے چاہیے نہ برے مراسم ہونے چاہیے، ان کے ساتھ مراسم ہی نہیں ہونے چاہیے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں، حق بات سچ بات کرتے رہیں، یہ آپ کو کچھ نہیں کہتے، لیکن ایک دفعہ آپ ان کے ٹریپ میں ان کی مدد کے لیے خواستگار ہو جائیں تو جب یہ مدد دیتے ہیں تو پھر اس مدد کا سیاسی معاوضہ بھی وصول کرتے ہیں، اور یہ خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آخری خبر پہ آ جاتے ہیں جی۔ پنجاب میں گورنر راج کے سائے بڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ ایک طرح سے خان صاحب پنجاب اور وفاق کو لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر عمران خان صاحب کی گرفتاری کے نوٹسز جاری ہو رہے ہیں، اس کے بعد پنجاب میں 12 لوگوں کے نون لیگ کے ان کے اوپر گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ یہ جو اور ظاہر ہے یہ انتقامی کارروائی، جن لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ملک غلام حبیب آوان، رانا مشہود، عطا اللہ تاڑڑ، سردار اویس خان لغاری، مرزا جاوید، سیف الملوک کھوکھر، پیر خضر حیات کھگا، راجہ صغیر احمد، عبد الرؤوف، پیر اشرف رسول، بلال فاروق تاڑڑ اور رانا منان خان۔ اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اب وفاق میں مشیر بن گئے ہیں یا اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر بن گئے۔ تو یہ بڑی عجیب سی تکلیف دہ سچویشن ہو گئی ہے، اور پرویز الہی صاحب بالکل ایک ٹاؤٹ کے طور پر عمران خان کے کام کر رہے ہیں، اور وہ اس کا نقصان پرویز الہی کو ہوگا، بہت ہوگا۔ یہ جب اب لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مار انہیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ والے لوگ خوفزدہ نہیں ہوتے ہیں۔ اب اس میں سے جو بلال فاروق تاڑڑ ہیں یہ عطا اللہ تاڑڑ کے بھائی ہیں، تو یہ لوگ خوفزدہ نہیں ہوں گے، اور یہ معاملات جو ہے نا ٹکراؤ کی طرف جائیں گے۔ تو وفاق کا اور پنجاب کا ٹکراؤ بڑا انیویٹیبل ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آج کے ویلاگ میں ہم نے 3 چیزیں بنیادی طور پر ڈسکس کی۔ خان صاحب اپنے آپ کو بار بار اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ اور سلیکٹڈ ثابت کرنے پر مصر ہیں، اور اس طرح وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے تو ایجنسیوں نے یہ کہا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ خان صاحب اگر آپ کانوں کے اتنے کچے ہیں تو آپ کو نہ پی ٹی آئی کا صدر ہونا چاہیے، چیئرمین ہونا چاہیے، نہ وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ کل کو کوئی اور آپ کے کان میں کوئی بات بتا دے تو یہ تو بہت غلط بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے پنجاب اور وفاق کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، اور اس سے
لگتا ہے کہ پنجاب میں اگر کوئی زیادہ ہی پرویز الہی نے حرکت کی تو گورنر راج لگانے کے اوپر بھی سوچا جا سکتا ہے۔ تیسری اور اہم خبر ہے کہ ایف آئی اے کے تیسرے نوٹس آنے کی دیر ہے، اس کے بعد عمران خان کی گرفتاری لازمی ہو جائے گی قانون۔ یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں، اور مزید اس کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس آئیں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔